نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سے آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ شروع کرنا، آغاز کرنا، قرآن مجید کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ مکی یہ سورت ہے، 7 اس کی آیات اور 1 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ احادیث میں اس سورت کے کئی نام آتے ہیں، کئی ناموں سے اس سورت کو یاد کیا گیا ہے۔ انہی ناموں میں سے اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ۔ جتنے مضامین پورے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرما دیا ہے، اس سورت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن میں ہے۔ سب کا خلاصہ یہ۔ اہل علم نے مختلف انداز سے اس کی تفسیر اور خلاصہ سمجھایا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ کس طرح ہے۔ آسان اور عام فہم بات اس کے بارے میں یہ ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اس کے متعلق کہ سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں 5 چیزیں ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کا خلاصہ موٹا موٹا 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے، اسے بیان کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ قیامت کو بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، کچھ حشر کے حالات، جہنم کے حال احوال، جنت کی نعمتیں، اور ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ذکر کیا۔ تیسری چیز قیامت کا بیان ہے، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے۔ کثرت کے ساتھ احکامات بیان ہوئے، ایمان کے متعلق، عقائد کے متعلق، نکاح، طلاق، معاشرت، قسم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اور سورہ البقرہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ احکامات بیان کیے، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس دوسرے سپارے میں کثرت کے ساتھ احکام آئیں گے۔ تو اس طرح چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ماننے والے اور نہ ماننے والے لوگوں کا بیان کیا۔ ماننے والے کون، نہ ماننے والے کون۔ جو ماننے والے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ کس طرح کے برے لوگ ہیں، اور کن کن برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور ان کا پھر انجام کیا ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عقیدہ قیامت، نمبر 4 احکامات،
اور نمبر 5 ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا بیان۔ یہ پانچوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، پانچوں چیزیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، توحید کا ذکر فرمایا کہ ساری الہی صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک اللہ اور معبود ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری چیز عقیدہ رسالت، آخری آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بیان فرمایا کہ انعام والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے سب سے زیادہ، اور جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں اتنے انعامات کسی پر بھی نہیں کیے، سب سے زیادہ۔ تو اس میں رسالت کا بیان آ گیا۔ تیسرا نمبر تھا قیامت کا، مالک یوم الدین، اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ ملکیتیں ہوتی ہیں، میری زمین، میری کار، میری کوٹھی، میری حکومت، میرا فلاں، حالانکہ مالک تو آج بھی اللہ ہے، لیکن مجازی مالک یہاں پر ہیں۔ اس دن یہ مجازی مالک بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا، ہر چیز کا بادشاہ بھی اللہ ہوگا۔ انسان کے پاس ہوں گے تو اس کے اعمال اور اس کی نیکیاں اور اس کا اچھا عقیدہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا بیان۔ چوتھی چیز احکامات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر احکامات کا بیان ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کیا کرو۔ واستعینوا، جب مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد حاصل کرو، اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ نماز پڑھنی ہے اور صبر کو قائم رکھنا ہے۔ احکامات ہیں یہ، سارے احکام کا خلاصہ یہی ہے نا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنے والے بن جاؤ۔ کوئی معاملہ تمہارا آ جائے تو اسے اللہ کے حکموں کے مطابق حل کرنا ہے۔ تو احکامات اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر ماننے والوں کا بیان ہے کہ جو سیدھے راستے کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں ان پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، وہ انعام والے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر نہ ماننے والوں کا بیان ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی ناراضگیاں ہیں، اللہ کا غضب ہے۔ اے لوگو تم ان لوگوں کے راستے پر کبھی بھی نہ چلنا جنہوں نے نہیں مانا۔ تو پانچوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیں۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الفاتحہ ہے، اور سورہ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اس سورت پوری کا جو ہے نا وہ خلاصہ ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس سورت کی ذکر کر دیں، تو کل آپ کوشش کیجئے گا کہ آگے دیکھ کر آئیں، تو انشاءاللہ سورہ البقرہ کی بھی چند باتیں میں کل کے درس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔